بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ مختصر حمد و صلات کے بعد سامعین ذوی احترام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں بھائی میر خان اور محمد خان کی والدہ مرحومہ کے قل شریف بسلسلہ ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جملہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے کر اجر جزیل سے مالا مال فرمائے، اور دور نزدیک سے احباب جو تعزیت کے اندر شریک ہوئے اللہ سب کو دارین کی عزت نصیب کرے۔ آپ کے سامنے کتاب ہدایت کتاب نور 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرما کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ کتاب ہدایت کتاب نور کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اس کا مطالعہ، اس کو پڑھنا سمجھنا ہی بندہ مومن کے لیے اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری برکتیں ہیں، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح کہ ایک بچی نے اپنے باپ کو سادہ سے جملے کہہ کر باپ کو بڑی بات کر دی۔ باپ نے بچی سے کہا کہ بچی تمہیں جو پیسے دیے تھے وہ تم نے کہاں رکھے ہیں، کہیں تم سے گم تو نہیں ہو گئے؟ توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اس بچی نے کہا کہ ابا میں نے ایسی جگہ رکھے ہے جہاں کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اس نے کہا ایسی کون سی جگہ تیرے پاس آ گئی، تیرے ہاتھ میں آ گئی کہ تو نے وہاں پیسے رکھے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا؟ توجہ سے سنیے گا اس بچی نے کیا کہا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے بات۔ اس بچی نے کہا کہ ابا میں نے اپنے پیسے قرآن کے اندر رکھ دیے ہیں، لوگ قرآن نہیں اٹھائیں گے تو میرے پیسے بھی کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن پڑھا ہو لیکن ہمیں اٹھانے کی ہمت نہ ہو، بلکہ قرآن یہ ایسی کتاب ہدایت ہے، یہ ایسا کتاب نور ہے، اس کو پڑھنا تو بڑی برکت کی بات ہے، اس کو خالی دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چومنا بھی عبادت ہے۔ ہمیں عادت یہ بنانی چاہیے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا ضرور تلاوت کریں، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اس کا اپنا معمول بنائیں، دن کے آغاز اس کتاب ہدایت کتاب نور کی تلاوت سے کریں۔ اس کتاب ہدایت کتاب نور سے میں نے آپ کے سامنے کلمات تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقضى ربک، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما لیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ یاد رکھیں حقوق کی دو قسمیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جن حقوق کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور جن حقوق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، اسے کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سے سب سے زیادہ جو اہمیت کی چیز ہے وہ ہے نماز،
اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں، سب سے پہلے درجہ والدین کو رب نے عطا کیا۔ آج معذرت کے ساتھ اپنے نوجوان حضرات کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں جملہ، معذرت کے ساتھ، کہ آج ہمیں دوستوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پارٹی کے لیے وقت نکل جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ اور بہت سارے پروگرام کرنے کے لیے ہمیں وقت دستیاب ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے نوجوان جب گھر آتے ہیں تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں ہی کر لیں، اور پھر اگر کبھی موقع مل جائے تو اللہ معاف کرے یہ مصیبت ہمارے ذمے پڑ گئی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے اس موبائل کو شیطانی چرخہ، یہ ہمارے گلے پڑ گیا، ہم گھر اگر بیٹھے بھی ہوں تو پھر موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں فرصت نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ بات کرنے کی۔ یہ تو ان سے پتہ کرو کہ جن کے والدین نہیں ہیں، والدین کے پاس بیٹھ کر ان کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی تمہارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ تو فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہاں پھر یہ بھی ذکر کر دیا گیا کتاب ہدایت کتاب نور کے اندر کہ والدین کی جو تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے وہ عمر کی کس سٹیج پر ہوں، ان کی لیمٹ کیا ہے، قرآن نے یہ بیان فرما دیا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا وہ دونوں ہوں، ماں باپ ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تم نے اس وقت بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا، اس وقت بھی تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تم نے اس وقت بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا درس دیا گیا، اور پھر اس انداز سے درس دیا گیا جو آج ہمارے اندر بیماریاں پائی جاتی ہیں، ان بیماریوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کا علاج بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ سے احادیث قرآن کی روشنی میں ملتا ہے۔ صحابی رسول حاضر خدمت و عرض کرتے ہیں حضور، حضرت آگے تشریف، محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری انصر اقبال بنیالی صاحب جی شرف ہو، تو میں بات عرض کر رہا ہوں، صحابی رسول نے سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی حضور میرے بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں جو کماتا ہوں میرا والد مجھ سے لے لیتا ہے، اب میں کیا کروں؟ والد کا خیال کروں، ادھر اپنی بیوی بچوں کا خیال کروں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تاریخی الفاظ کہے وہ آج کی ینگ جنریشن کے لیے بہت ہی کافی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تو اور تیرا مال یہ سب کچھ تیرے والد کا ہے، اگرچہ تیری بیوی بچے ہیں ان کے حقوق تم نے ادا کرنے ہیں لیکن سب سے پہلے حقوق تیرے والدین کے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا کہ وہ بڑھاپے کو بھی پہنچ جائیں تو تمہیں حکم یہ دیا گیا کہ ان کی خدمت کر کے، اور یہ پھر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، والدین تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ عرض کیا گیا حضور یہ کیسے ہے کہ والدین جنت بھی اور دوزخ بھی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم والدین کی خدمت کرو گے تو یہ والدین تمہارے لیے بخشش و مغفرت کا سامان کر کے تمہیں جنتی بنائیں گے۔ اگر اللہ معاف کرے تم نے ان کی نافرمانی کی، ان سے روگردانی کی، تو پھر یہی والدین تمہارے لیے دوزخ کا سامان کر لیں گے۔ تو فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے فرمایا ولا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک کا کلمہ نہیں کہنا، بڑی بات یا اپنی بات منوانا، لمبی چوڑی تقریریں کرنا یہ تو دور کی بات ہے، فرمایا اف تک کا کلمہ نہیں کہنا۔ اب ایک اف یہ ہے کہ اب میں اف کا کلمہ کہہ رہا ہوں، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے۔ علماء نے جو معنی کیا ہے اف کا، وہ یہ معنی کیا ہے کہ بندے کے سامنے کوئی ناپسندیدہ کام کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے گھر کے اندر جب آپ رات کھانے کے لیے بیٹھے چارپائی پر، آپ کے سامنے کھانے کے لیے ایسی چیز رکھ دی گئی
جو آپ کو ناپسند تھی، کوئی سبزی تھی یا کوئی گوشت تھا جو آپ کو ناپسند تھا، آپ نے اسے دیکھ کر تھوڑے سے ماتھے پہ بل آ گئے، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، ابھی آواز پیدا نہیں ہوئی، فرمایا یہ جو ناپسندیدگی ہے یہی اف ہے۔ والدین کے سامنے اف تک کا کلمہ نہیں کہنا، یعنی ان کے سامنے ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہم آج جو ینگ جنریشن کچھ پڑھ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی فکر و دانش والے ہیں، بڑے عقل رکھتے ہیں، ہمارے جو ہم تہذیب کو فالو کرتے ہیں وہ بڑی اچھی تہذیب ہے۔ قرآن حدیث سے بڑھ کر کوئی تہذیب آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ جو قرآن حدیث نے تعلیمات دی ہیں وہ آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے کونے کو چھان ماریں، لیکن آپ کو وہ اصول، وہ ضابطے، وہ قوانین کہیں سے بھی نہیں ملے گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اگر تم نے والدین سے بات کرنی بھی ہو، اگر تم نے اپنی بات منوانی بھی ہو، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر اچھے طریقے سے بات کرنا۔ جب تو اچھے طریقے سے بات کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ والدین تیری بات کو اگنور کر دیں اور بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ والدین کے اندر اللہ نے یہ مامتا، یہ کیف رکھ دیا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں تو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے، وہ تو اپنی بچوں کے جو ہے خوشیاں سمیٹنے کے لیے اپنے تن کے زیور بھی بیچ دیا کرتی ہیں۔ اور آپ نے کتنی مرتبہ بارہا دیکھا ہوگا، مائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، کافی عمر رسیدہ عورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کے گھر برتن مانج رہی ہوتی ہیں۔ کس کے لیے؟ وہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنے کے لیے، اپنے اولاد کے ہاتھ رنگنے کے لیے جو ہے والدہ وہ دوسرے کے گھر برتن مانج رہی ہوتی ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا بازاروں کے اندر، بزرگ ہے، سفید ریش ہے، آج آپ اس کو تو آرام کا وقت ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے آج بھی اس بوڑھی عمر کے ساتھ بھی اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا کر مزدوری کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے وہ یہ محنت کر رہا ہے۔ والدین سے بڑھ کر کوئی زیادہ شفیق مہربان نہیں ہو سکتا۔ ایک والدین کا رشتہ ہے اور دوسرا استاد کا رشتہ ہے۔ استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے ہم نہیں پڑھ سکے تو ہماری بدقسمتی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد پڑھ لکھ جائے، ہماری اولاد اچھے سٹیٹس کے ساتھ زندگی گزارے۔ یار جو والدین اتنی خواہشات، اتنی تمنائیں، آرزوؤں کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ نے کی تربیت کی، آج کچھ پڑھ گئے تو تم نے سمجھا کہ شاید ہم زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں تو اب والدین کا حق ہی نہیں رہا، تو والدین کی بات کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ اگر بات کرنی بھی ہے تو پھر اچھے طریقے سے بات کرنی۔ پھر قرآن نے اگلی جو آیت ہے اس کے آخری الفاظ عرض کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں وسعت اتنی ہے۔ قرآن نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اپنے والدین کے لیے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کل، اے محبوب عرض کیجیے، رب ارحمہما، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ارحمہما، تو رحم فرما ان دونوں پر، یعنی میرے والدین پر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مہربانی کر کے میری تربیت کی، میری پرورش کی، مجھے پالا، اتنا بڑا کیا، میرے اللہ جس طرح انہوں نے میری ساتھ مہربانی کی ہے تو اپنی شان کے مطابق ان کے ساتھ بھی مہربانی فرما۔ اور پھر ہمیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہر پہلو کے اندر، زندگی کے ہر موڑ پر کریں۔ جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو اولاد پر پھر بھی دو حق باقی رہتے ہیں۔ ایک حق جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ جو جتنے اس کے رشتہ دار تھے، ان کے اعزاء و اقارب تھے، ان کے دوست تھے، ان کے احباب تھے، ان کے ساتھ تمہارا وہی تعلق ہو جو تمہارے والد محترم۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے والد صاحب کے چلے جانے کے بعد تمہارا تعلق ان سے ٹوٹ جائے، ان سے رشتہ ختم کر دے، نہیں، بلکہ جو والد کا تعلق تھا اس تعلق کو بحال رکھیں، اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔